بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 169 پڑھیں گے اور سبق نمبر 169 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 آیت نمبر 85 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبق کچھ دنوں سے روٹین کے مطابق نہیں، کبھی دیر کے ساتھ اپلوڈ ہوتا ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے، یعنی ایک روٹین وائز جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا، جس کے لیے میں کچھ مجبوریاں ہیں ان کو کوشش کے باوجود بھی میں کچھ چیزیں ہیں ان کو حل نہیں کر پا رہا، اور بھی کافی ساری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بہت محبت کے ساتھ آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، بڑی دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے تمام احباب کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کی مدد کے ساتھ 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ ہمارے چینل پہ آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ ملے گی جس میں تمام تر علامتیں جو ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے وضاحت کی گئی ہے۔ اس کو اگر ابھی تک آپ نے واچ نہیں کیا تو ان ویڈیوز کو ضرور واچ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی زیادہ استفادہ ہوگا۔ تفہیم القرآن بذریعہ علامات میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، یہاں پہ اللہ کا معنی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں، ومن یبتغی اور جو تلاش کرے، غیر الاسلام اسلام کے علاوہ اسلام کے سوا، دیناً کوئی اور دین، فلن یقبل منہ تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کی جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو ضرور ساتھ ساتھ پڑھا کریں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں، ومن یبتغی اور جو تلاش کرے، غیر الاسلام دینا اسلام کے سوا کوئی اور دین، فلن یقبل منہ تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل اور جو اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر،
والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں، وَمَن يَبْتَغِ اور جو تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کے سوا کوئی اور دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے نمبر پر ہے اوتیا جس کا معنی دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر ہے یبتغی تلاش کرے۔ باقی جتنے الفاظ ہیں زیادہ تر کالے رنگ کے اندر ہیں اور اس کے بعد نیلے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں، اور جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر اپنی روزمرہ گفتگو میں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، کل، قول، قائل، مقولہ، آمنا ایمان، مومن امن، انزلہ نازل، ٹھیک ہے، شان نزول، والنبیون نبوت نبی، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ان الفاظ کو میں ایک ایک کر کے پڑھتا جاؤں تو اس میں آپ کا کافی سارا وقت جو ہے وہ صرف ہو جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا قیمتی وقت میں ضائع کروں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی آسان ہوگا سیکھنے کے لیے۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔